آپ بائبل میں موجود 10 احکام سے واقف ہوں گے اور ہم سبھی انہیں اچھی مشورت کے طور پر دیکھتے ہیں۔ قتل نہ کرنا، چوری نہ کرنا، اپنے والدین کی عزت کرنا اور اسی طرح اور یہ صرف پہلے 10 ہیں۔ دراصل یہ کل 613 احکام ہیں جو بنی اسرائیل کو دیے گئے اور بائبل کی پہلی 5 کتابوں میں موجود ہیں، جنہیں عبرانی میں توریت کہا جاتا ہے۔ اب لفظ توریت کا اردو میں عام طور پر ترجمہ شریعت کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں تمام قوانین ہیں، اور پڑھتے ہوئے ہم سوچتے ہیں کہ کیا مجھے ان میں سے چند پر عمل کرنا ہے یا ان سب پر؟ اس شریعت کا مقصد کیا ہے؟ اب یہ ترجمہ تھوڑا کنفیوز کرنے والا ہے، کیونکہ توریت میں قوانین تو ہیں، لیکن کتاب بنیادی طور پر ایک کہانی بتاتی ہے کہ کس طرح خدا نے ایک نئے طرح کے لوگ پیدا کیے جو مکمل طور پر خدا اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کے قابل تھے۔ اور جب یسوع نے توریت کے بارے میں سکھایا تو اس نے کہا کہ وہ کہانی کو مکمل کرنے آیا ہے۔ بتائیں کہ کہانی میں کیا ہوا اور وہ کیسے مکمل ہوئی؟ کہانی شروع ہوتی ہے کہ خدا نے بنی نوع انسان کو تخلیق کیا جس نے بغاوت کی، اور خدا نے ابراہیم کو چنا کہ تمام قوموں کو اس کے خاندان کے ذریعے برکت دے جو مصر کی غلامی میں چلے جاتے ہیں، لہٰذا خدا انہیں رہائی دلواتا ہے۔ پھر کوہ سینا پر خدا بنی اسرائیل سے ایک عہد باندھتا ہے، ایک معاہدے کی طرح، اور تمام قوانین جو موسیٰ بنی اسرائیل کو دیتا ہے اس معاہدے کی شرائط ہیں۔ یہ ایک آئین ہے، اس میں سے کچھ قوانین، رسومات اور رواج ہیں جو بنی اسرائیل کو باقی قوموں سے جدا کرتے ہیں، اور باقی معاشرتی انصاف اور اخلاقیات پر مبنی ہیں، اور ان کی پیروی کر کے بنی اسرائیل باقی قوموں پر ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کیسا ہے۔ تو کیا باقی توریت ان تمام چیزوں اور کاموں کی فہرست ہے جو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو دی؟ نہیں، باقی توریت میں کہانی جاری رہتی ہے، اور 613 احکام اصل آئین کا اقتباس ہیں، اور انہیں بھی تقسیم کر کے کہانی میں حکمت عملی کے تحت مختلف مقامات پر رکھا گیا ہے۔ اب غور کرنا، کیونکہ آپ کو ایک واضح نمونہ نظر آئے گا۔ موسیٰ پہلے قوانین بنی اسرائیل کو دیتا ہے، دوسرے معبودوں کی پرستش نہ کرنا، بت نہ بنانا۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کی کہانی ہے کہ وہ ان دونوں قوانین کو توڑتے ہیں، وہ سونے کے بچڑے کی پوجا کرتے ہیں، لہٰذا موسیٰ انہیں مزید قوانین دیتا ہے، اور پھر آپ مزید بغاوت کی کہانی دیکھتے ہیں، کچھ اور قوانین، کچھ اور بغاوت، کچھ اور قوانین، کچھ اور بغاوت، اور یوں آپ بات سمجھنے لگتے ہیں۔ ہاں، یعنی جتنے بھی قوانین دیے جائیں وہ لازمی بغاوت کریں گے۔ لہٰذا توریت کی کہانی کے خلاصے میں جب بنی اسرائیل نئے ملک میں داخل ہونے کی تیاری کر رہے ہیں تو موسیٰ آخری تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے، میں جانتا ہوں کہ تم لوگ خدا کے قوانین کی پیروی نہیں کرو گے، تم نے مجھ پر ثابت کیا ہے کہ تم ایسا کرنے کے اہل نہیں۔ موسیٰ کہتا ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کے دل سخت ہیں، اور اگر انہیں پورے طور پر خدا کے قوانین کی پیروی کرنی ہے تو انہیں ایک تبدیل شدہ نیا دل درکار ہے۔ اور وہ درست کہہ رہا تھا۔ کہانی بنی اسرائیل کی مکمل ناکامی کا بیان کرتے ہوئے جاری رہتی ہے۔ وہ نئے ملک میں داخل ہوتے ہیں اور تمام قوانین توڑتے ہیں۔ اب یہودی روایات میں کتابوں کا اگلا حصہ انبیاء کی 15 کتابیں ہیں، وہ اسی کہانی پر روشنی ڈالتی ہیں۔ مثال کے طور پر حزقیل کہتا ہے کہ اگر اسرائیل کو شریعت کی پاسداری کرنا ہے تو خدا کے روح کو ان کے سخت دلوں کو نرم دل میں بدلنا ہوگا، اور یرمیہ کہتا ہے کہ اس وقت خدا کے احکام کی فرما برداری کرنا ہمیں فرض نہیں لگے گا، بلکہ یہ احکام ہمارے دلوں پر لکھے ہوں گے۔ اور یسایہ ایک آنے والے رہنما کا وعدہ کرتا ہے، یعنی اسرائیل کا مسیحا جو لوگوں کی شریعت پر عمل کرنے میں رہنمائی کرے گا۔ اب یہودی روایات میں ان تمام کتابوں کو صحائف انبیاء کہا جاتا ہے، حتیٰ کہ تاریخی کتابوں کو بھی، کیونکہ یہ بھی اس کہانی کو جاری رکھتی ہیں، لیکن انبیاء کی نظر سے۔ ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس شریعت اور صحائف انبیاء ہیں، وہ ایک کہانی کا سلسلہ بیان کرتے ہیں جس میں خدا تمام دنیا کو اپنے لوگوں بنی اسرائیل کے ذریعے برکت دینا چاہتا ہے، اور انہیں ایک نئے دل کی ضرورت ہے۔ ہاں، اور یسوع اپنے آپ کو اسی کہانی کو جاری رکھنے والے کی طرح دیکھتا ہے۔ وہ شریعت اور صحائف انبیاء کے ساتھ متفق ہے جب وہ سکھاتا ہے کہ انسانی دل سے انسانی فطرت کے بدترین حصے نکلتے ہیں، یوں جیسے ہمارے دلوں کی خودکار ترتیب خدا کی شریعت کے خلاف ہے۔ لیکن یسوع یہ بھی کہتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل کرنے آیا ہے اور اس کے اپنے الفاظ میں شریعت کی تکمیل کرنے آیا ہے۔ شریعت کی تکمیل سے اس کی کیا مراد ہے؟ پہلے تو وہ کہتا ہے کہ توریت کے تمام احکام پر عمل صرف ایک حکم، جسے وہ بڑا حکم کہتا ہے، کو پورا کرنے سے ہو جاتا ہے، یعنی خدا اور دوسروں سے محبت۔ یہ تو بہت آسان لگتا ہے، مطلب ہم سب محبت کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں، لگتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ محبت کریں، لیکن یسوع ہمیں بتاتا ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں محبت اس سے کہیں زیادہ ہے۔ وہ شریعت میں سے حوالہ دیتا ہے، قتل نہ کرنا، اور پھر وہ بتاتا ہے کہ کسی کو قتل نہ کرنا پر محبت بات ہے۔ لیکن وہ یہ بھی کہتا ہے کہ جب ہم کسی کی بے عزتی کرتے ہیں تو بھی آپ خدا کے اخلاقی معیار کے خلاف جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان کے ساتھ محبت کا سلوک نہیں کر رہے۔ سو یسوع کہتا ہے کہ اصل محبت ہمارے دشمنوں کو بھی محبت کے دائرہ میں لے آتی ہے۔ لہٰذا اگرچہ یہ حکم بڑا سادہ لگتا ہے، لیکن یسوع بتاتا ہے کہ ہمارے دل کس طرح خدا کے اس بنیادی حکم پر عمل کرنے کے بھی اہل نہیں کہ دوسروں سے محبت کریں۔ یہ تو بڑا مایوس کن ہے۔ لیکن جہاں بنی اسرائیل ناکام ہوئے وہاں یسوع اس کہانی کی تکمیل کرتا ہے۔
بنی اسرائیل کے مسیحا کے طور پر اس نے مکمل طور پر خدا اور دوسروں سے محبت کی اور سب پر ظاہر کیا کہ حقیقت میں خدا کیسا ہے۔ اس نے محبت اور شفقت کے کاموں کے ذریعے یہ ظاہر کیا، یہاں تک کہ موت میں بھی اپنے دشمنوں سے محبت رکھی، اور اپنے جی اٹھنے کے بعد اس نے اپنے پیروکاروں کو بتایا کہ وہ خدا کے روح کو بھیجے گا کہ ان کے دلوں کو بدلے تاکہ وہ شریعت کے مقصد کو پورا کر سکے، یعنی خدا اور اپنے پڑوسی سے محبت کرے۔ لہٰذا اس طرح شریعت اور صحائف انبیاء کی کہانی تکمیل ہوئی۔ یہاں پولس رسول کے الفاظ میں جو محبت کرتا ہے وہ شریعت پر عمل کرتا ہے۔